بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان، شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پر پہنچے ہیں. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَاعْلَمْ رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من امر الدین فقد کفر. ترجمہ: جان لو اللہ تعالی تم پر رحم کرے کہ دین اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیا ہے. یہ لوگوں کے عقل اور ان کی آراء پر نہیں قائم کیا گیا. اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تم ذرا بھی اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، تم دین سے دور جا گرو گے اور اسلام سے نکل جاؤ گے. پھر تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو بیان کر دیا اور اپنے صحابہ کرام کے لیے اسے واضح کر دیا ہے. اور وہی جماعت اور سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم حق اور اہل حق ہیں. جس نے دین کے کسی معاملے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس نے کفر اختیار کیا. ان جملوں کی شرح کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: الدین انما جاء من عند اللہ، دین تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. فهو الذي شرع الدین سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے دین کی تشریع فرمائی ہے سبحانہ و تعالی. فلیس لأحد ان یشرع دینا لم یأذن اللہ به، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دین یا کوئی شریعت لے کے جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی. قال تعالی، اس کے ثبوت میں ارشاد باری تعالی ہے: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورۃ الشورى نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی ہے: ام لهم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، شرعوا لهم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسی شریعت بیان کی ہے، ما لم یأذن به اللہ، جس کے اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی. هذا استنکار و تحذیر، شیخ فرماتے یہ نکیر ہے اور تحذیر ہے. فالدین هو ما شرعه اللہ وبلغه رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جسے اللہ تعالی نے مشروع فرمایا ہے، اللہ تعالی کی شریعت ہے. اور دین وہ ہے جسے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے. هذا هو الدین، دین یہی ہے. الذي قال الله جل وعلا فيه، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: شرع لكم من الدین، اللہ تعالیٰ نے دین میں سے تمہاری یہ شریعت بیان کی ہے. کیا؟ ما وصى به نوحا، جسے نوح علیہ السلام کو وصیت کی ہے. والذي اوحینا الیک، اور وہ جو کچھ ہم نے آپ پر وحی کی ہے. وما وصینا به ابراہیم، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی. وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کی اقامت کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفریقہ نہ کرو. سورۃ الشورى نمبر 13. هذا هو شریعۃ الانبیاء خصوصا، هؤلاء الخمسة اولو العزم، یہ انبیاء کی شریعت ہے خصوصی طور پر ان 5 اولو العزم انبیاء کی. 5 کون ہیں اولو العزم انبیاء؟ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. ایک شخص سب کو سمجھ آئے. آپ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ پیچھے.
آواز نہیں آ رہی. نہیں, 5 کون سے انبیاء ہیں اولو العزم؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم رسل اس ترتیب سے. اور دلیل کیا ہے؟ سورۃ الشورى نمبر 13 جس کا ذکر ابھی کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا دینہم, یہ انہیں انبیاء کا دین ہے. فمن حاد عنہ او اختلف عنہ هلك وضل, جو اس دین سے دوری اختیار کرتا ہے یا اس سے مخالفت کرتا ہے, هلك وضل, ہلاک ہوا اور گمراہ ہوا. وهو مبني على توحید اللہ عز وجل, اور یہ توحید جو ہے کس بنیاد پر قائم ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کی توحید. وترک عبادت ما سواه, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کو ترک کرنا. والتقید بما شرعه اللہ عز وجل, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی اس کی حدود کے اندر رہنا. والابتعاد عما حرمه اللہ, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے دور اختیار کرنا. هذا هو الدین, اسی دین کہتے ہیں. 4 چیزیں بیان کی شیخ صاحب نے: توحید اللہ, ترک عبادت ما سواه, التقید بما شرعه الله عز وجل, والابتعاد عما حرمه الله. هذا هو الدين. قوله امام بربہاری کا يقول لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم, دین جو ہے نہ تو لوگوں کے عقل اور نہ ہی ان کے آراء پر قائم کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس الدين ما استحسنه الرجال او رأوه, دین وہ نہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں یا وہ اسے بہتر سمجھتے ہیں. فإن هذا ليس دين الله, فإن هذا ليس دين الله, یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے. هذا دين الناس, یہ لوگوں کا دین ہے. الذي احدثوه, جو لوگوں نے محدث کیا اور نکالا یا بنایا ہے. اما دین اللہ عز وجل فهو الذي شرعه, اللہ تعالیٰ کا دین وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں بیان فرمایا ہے. اما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله عز وجل, تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے. جو لوگ کو اپنا خود ساختہ یا من پسند چیزیں ہیں یا ان کے اپنے آراء ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے. وإنما هو دين من رآه, بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے دین من رآه, یہاں پر من ہے ٹھیک کر دیں, بعض نسخے میں کسرہ ہے میم کے نیچے, یہ کسرہ فتح ہے. دین من رآه, یہ اس کا دین ہے جو جس نے اسے پسند کیا ہے. فلا ينسب الى الله من الدين الا ما شرعه على لسان رسوله صلی اللہ علیہ وسلم, تو دین میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف صرف وہی منسوب کیا جاتا ہے جو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بیان فرمایا ہے. وما شرعه غيره لا ينسب الى الله, اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی کوئی چیز ایجاد کی ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. واللہ بریء منہ, اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. قال تعالی, شاد باری تعالی ہے, ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ, سورۃ الشورى نمبر 21 جو ابھی گزر چکی ہے. قوله امام بربہاری کا یہ قول وعلمه عند اللہ وعند رسوله, اور علم دین کا کس کے پاس ہے؟ عند اللہ, اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دین اللہ تعالیٰ کا ہے, وحی کے ذریعے خبر یا وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام نازل ہوتا ہے. تو کون دین کس کا ہے اور کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اور نازل کیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کوئی اور کب جانے گا؟ جب خبر یا وحی کے ذریعے سے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیں گے, تب امتیوں کو بھی اس کی خبر ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح الفوزان حفظہ اللہ, امور الدین توقیفیہ. امام بربہاری کے اس قول سے کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں کہ دین کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, کسی اور کو نہیں. اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ دین کے جو امور ہیں, شریعت کے جو امور ہیں وہ کیا ہیں؟ توقیفی ہیں, یعنی لا بد من الادلة عن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امور الدین, یعنی دلیل کے بغیر کوئی چیز دین ہو نہیں سکتی. کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ دین کی بات ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. لا بد من الادلة عن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امور الدین, اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث ہے تو وہ بیان کرے وہ دین ہے. یتقید بما جاء فی الکتاب والسنة من امور الدین, قرآن اور سنت کی حدود میں رہا جاتا ہے دین کے امور میں. وتترک المحدثات والبدع,
اور جو بھی نئی چیزیں اور بدعات ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. التي ما انزل الله بها من سلطان, جس کی کوئی ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا نہیں ہے. وإن كان أهلها يرونها دينا, اگرچہ ان چیزوں کو ایجاد کرنے والے لوگ اسے دین سمجھ لیتے ہیں. ويتقربون إلى الله بها, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان محدثات سے, ان نئی چیزوں سے. فنحن لا نلتفت إليها, ہم ان کی طرف التفات نہیں کرتے, مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. ولا نؤمن بها, اور نہ ہی ان کی اقرار تصدیق کرتے ہیں. لأن دین اللہ ما شرعه هو ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے. لأن الدین مبنی علی العلم, کیونکہ دین تو علم پر قائم ہے. الذي جاء من عند الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے. ولا تتبع اهواء الناس وآراء الناس, لوگوں کے خواہشات نفس اور آراء کی اتباع اور پیروی مت کرو. وما استحسنوه, اور جو وہ پسند کرتے ہیں. وما تتابع علیہ, یا جس پر وہ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض معاشروں میں رسم و رواج پہ عمل کیا جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے, خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملات میں. تو رسم و رواج بہت زیادہ نظر آتے ہیں. کچھ ہندو رسم و رواج ہیں, کچھ کرسچنز کے ہیں, اور کچھ اسی طریقے سے کوئی اور مذاہب کے ہیں اور ادیان کے ہیں. اور بعض مسلمان خوش ہو کر ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. واللہ تعجب ہوتا ہے کہ بعض یعنی ہندو کے جو اپنے دین رسم و رواج ہیں, جس میں اپنے دین میں اسے وہ اپنا یعنی برکت یا کچھ اس طریقے سے کچھ سمجھتے ہیں, بعض مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہی کام کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شیخ صاحب فرماتے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہ دین ہرگز نہیں ہو سکتا, لوگوں کو من پسند کبھی دین نہیں ہو سکتا. وهو ليس له اصل في كتاب الله او سنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے اصل, جس کا ثبوت نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, آپ وسلم کی سنت میں ہے. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جسے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا, دین میں, ما ليس من, جو اس میں سے نہیں ہے, فهو رد, تو وہ مردود ہے. سے بخاری کی روایت میں, وفی روایت, دوسری روایت میں سے مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کہ جس ہمارے عمل کے بنیاد پہ نہ ہو یا جو ہمارے عمل کی طرح نہ ہو, فهو رد, تو وہ مردود ہے. فالذي يريد ان يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بامرين, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل صالح اور مفید اس کے لیے فائدہ مند ہو, تو اس کو دو چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ دو چیزیں لازمی اس نے کرنی ہے. الامر الاول, پہلی چیز, اخلاص دینہ للہ من الشرک, اپنے دین کو شرک سے پاک کر دے خالصا اللہ تعالیٰ کے لیے. والامر الثانی, اور دوسری بات, یہ دوسری چیز, اتباعہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. واخلاص من البدع والمحدثات, اور بدعت اور خرافات محدثات سے اپنے آپ کو پاک کر لے. تو شرک سے پاک کر کے توحید اور اخلاص لازمی ہے, اور بدعت اور محدثات سے پاک ہو کر سنت کو لازم پکڑنا لازمی ہوتا ہے. اور جس نے ان دو چیزوں کو پا لیا تو انشاءاللہ اس کا عمل جو ہے وہ صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی ہے. وسيجد الانسان مخالفات في العقیدہ, سبحان اللہ. اور بعض لوگ عقیدے میں مخالفت ہے, ٹھیک کر رہے ہیں, فی العقیدۃ نہیں فی العقیدتی, کیونکہ کسرہ ہے, فتحہ ہے میرا خیال. بعض نسخوں میں عقیدے کے اوپر کیا ہے, فتحہ ہے, کسرہ ہے, میرے نسخے میں فتحہ ہے. برحال جس کے نسخے میں فتحہ ہے تو غلط ہے, ٹھیک کر دیں. وسيجد الانسان مخالفات في العقیدة ومخالفات في العبادات كثيرة, اور بعض لوگ دیکھیں کہ عقیدے میں مخالفات نظر آئیں گی اسے, اور عبادات میں بہت ساری مخالفت اسے نظر آئے گی مخالفین سے. الناس لهم اهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق, لوگوں کے اپنی خواہشات ہوتی ہیں, اپنے رغبات ہوتی ہیں, اور اپنے آراء اور اپنے راستے ہوتے ہیں. فنحن لا نتبع الناس, ہم لوگوں کی اتباع نہیں کرتے, بل نعرض ما علیہ الناس علی الکتاب والسنہ, بلکہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اسے تولتے ہیں کتاب اور سنت پر. فما وافق الکتاب
الكتاب والسنة جو كتاب سنت کے موافق ہے فهو حق وہ حق ہے وما خالفهما فهو باطل جو ان کے مخالف ہے کتاب و سنت کے وہ باطل ہے. جیسا فرماتے ہیں فلا تتبع شيئا بهواك. امام بربہاری فرماتے ہیں کسی چیز کی اتباع پیروی اپنی خواہش نفس کی بنا پر مت کرو. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك. کسی چیز کی اتباع اپنی خواہش نفس یا اپنی رغبت کے لیے مت کرو. ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. آپ کی خواہش اور آپ کی رغبتیں جو ہیں آپ کی چاہتے جو ہیں وہ صرف کس کی تابع ہونے چاہیے؟ ما جاء عن الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے. فلا تهوى الا ما جاء عن الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صرف وہ خواہش کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ولا ترغب الا ما جاء عن الله ورسوله. اور آپ کی چاہت اور آپ کی رغبت بھی صرف وہی ہونی چاہیے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے. هذا هو سبيل النجاة. یہی نجات کا راستہ ہے. وإذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم. اور اگر آپ صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہو گے تو تم انہی میں سے ہوگے جو اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے والے ہیں. ولم يتبعوا الوحي المنزل. اور جو وحی منزل کی اتباع نہیں کرنے والے. قال تعالی ارشاد باری تعالی فإن لم يستجيبوا لك. اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے فاعلم تو یہ خوب جان لو انما يتبعون اهواءهم کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يهدي ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالموں کو. سورۃ القصص آیت نمبر 50. وقال تعالی دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کرو کس بنیاد پر؟ بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی وحی کی بنیاد پر. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. اور ان کی خواہشات نفس کی اتباع مت کرو اسے چھوڑ کر جو حق آپ کو پہنچا ہے یا آپ کو ملا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 48. وقال تعالی تیسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے ثم جعلناك على شریعۃ من الامر. پھر ہم نے تمہیں دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا. فاتبعها پس اس کی اتباع کرو. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اور ان کی پیروی مت کرو جو اور ان لوگوں کی اہوا یا خواہشات اس کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. یہ لوگ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں. واللہ ولی المتقین. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے. اللہ اکبر. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18 اور 19. فانت بین امرین. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں آپ دو چیزوں کے بیچ میں ہیں. اما ان تتبع الدین الصحیح یا تو دین الصحیح کی صحیح دین کی اتباع کرو. واما ان تتبع الهوى لا ثالث لهما. یا تو صحیح دین کی پیروی کرو یا اپنے خواہش نفس کی پیروی کرو. تیسری چیز کوئی نہیں. قوله امام بربہاری کا یہ قول فتمرق من الدین فتخرج من الاسلام. یعنی دین سے خارج ہونا. اگر اتباع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر دین سے خارج ہونے کا خدشہ باقی رہتا ہے. کس طریقے سے؟ شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں من اتبع هواه فانه يمرق من الدين. جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. ولو على المدى البعيد. اگرچہ کچھ دیر کے بعد. اول شيء يتساهل في المخالفه والهوى. سب سے پہلے وہ متساہل ہو جاتا ہے اپنی بعض خواہشات اور مخالفات پہ عمل کرتا رہتا ہے. ثم يتعاظم اتباع الهوى. اور آہستہ آہستہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے کرتے بات معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے. الى ان يخرج من الدين. یہاں تک کہ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. فيصير دينه هواه. تو اس کا دین اس کی خواہشات نفسی بن جاتا ہے. كما قال عز وجل جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے افرأيت من اتخذ الهه هواه. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے. واضله الله على علم. اور اللہ تعالی نے اسے گمراہ کر دیا علم کی بنیاد پر. یعنی اسے معلوم ہے جو وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. وہ حق کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. اس کے باوجود اس نے حق کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالی نے بھی اسے اس وجہ سے اس کی چیز کی سزا دیتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا ہے. وختم على سمعه وقلبه. کیسے گمراہ کیا؟
اس کی سمع سننے اور دل پر مہر لگا دی. نعوذ باللہ من القبور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وجعل على بصره غشاوة, اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا. نہ کان حق سن سکتے ہیں, نہ آنکھیں حق دیکھ سکتی ہیں, اور نہ دل حق قبول کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر حق کو چھوڑا ہے اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہا ہے. سزا کیا ہے؟ وہ جزا من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے. جب حق کو جاننے کے بعد چھوڑا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ حق کو سمجھ نہیں پائے گا وہ, جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا. اور توبہ کتنی مشکل, جس کے کانوں پر, دل پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی, پردے ڈال دیجیے, نعوذ باللہ. کہاں توفیق ہوگی اسے حق کو سمجھنے کی؟ اس لیے پہلے سے سمجھنا چاہیے. جب حق سامنے آ جائے تو اپنا سر خم کر دو حق کے سامنے. اپنے خواہش نفس, اب آپ خواہش نفس کی کوئی اور جگہ ہونی نہیں چاہیے. حق سامنے آیا ہے, آمنا وصدقنا, بس اگر یہ راستہ اختیار کرتے ہو واللہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کا, دین پر چلنے کا راستہ بالکل آسان کر دیتا ہے. اور یہ مومن ایک اپنے آپ کو ایسی جگہ پر دیکھتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی, اللہ تعالیٰ کی مدد ہر طرف سے اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ اللہ کی فرمانبرداری میں اور عبودیت و فرمانبرداری میں آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ آیت سورۃ الجاثیہ نمبر 23 ہی 23. فالہوا, شیخ صاحب فرماتے فالہوا الہ آخر, خواہشات نفس ایک الگ معبود ہے. ولیس الشرک مقصور علی عبادت الصنم او الوثن, شرک صرف صنم اور وثن کی عبادت کا نام نہیں ہے. بل هناك شیء آخر وهو الہوا, بلکہ اور چیز بھی جسے ہوا خواہش نفس کہا جاتا ہے. فقد لا يعبد الانسان الاصنام والاشجار والاحجار ولا يعبد القبور. بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ ہی درختوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں, اور نہ ہی قبر پرستی کرتے ہیں, قبروں کی عبادت کرتے ہیں. لیکن تبع ہواہ, لیکن وہ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرتا رہتا ہے. فہذا عبد لہواہ, تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کا غلام ہے, خواہش کا عبد ہے. فعلى الانسان ان يحذر, تو لوگوں کو چاہے کہ وہ خبردار ہو جائیں. ولا يتبع الا ما وافق الكتاب والسنہ, تو اسے چاہے صرف اس چیز کی اتباع کرو جو کتاب اور سنت کے موافق ہے. اگلا جملہ دیکھ رہا ہوں میں اگلے درس کے لیے, یہاں تک کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے, کیونکہ ایک بات خطرناک بات ہے. سب سے آخر میں جو امام صاحب کا یہ قول ہے, فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر. کب کفر ہوتا ہے صحابہ کی مخالفت کرتے ہو, کب کفر نہیں ہوتا, اس کی تفصیل کیا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.